الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی الخنثی۔ عزیز طلبہ، گزشتہ اسباق میں خنثی مشکل سے متعلق مباحث خمسہ پر تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔ بحث اول تمہیدی گفتگو، بحث ثانی خنثی کے لغوی و اصطلاحی معنی، بحث ثالث خنثی کی قسمیں مع احکام، بحث رابع خنثی مشکل کی توریث کے سلسلے میں مذاہب کی تفصیل، اور بحث خامس تخریج شعبی میں صاحبین کے اختلاف کی وضاحت مع مثال۔ آج کی اس مجلس میں بحث سادس پر گفتگو کرنی ہے، جس کا عنوان ہے مصنف علیہ الرحمہ کی عبارت پر دو اہم سوال اور ان کے جوابات۔ مصنف علیہ الرحمہ نے فصل فی الخنثی میں جو عبارت پیش کی ہے، للخنثی اقل النصیبین، للخنثی المشکلی اقل النصیبین، یعنی خنثی مشکل کو مذکر و مؤنث کا اقل یعنی کمتر حصہ ملے گا۔ اس عبارت پر پہلا سوال یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے اقل النصیبین کی تعبیر نصیب الانثی کے تعبیر کی جگہ پر کیوں استعمال کی؟ اس لیے کہ جب خنثی کو کمتر حصہ ہی دینا ہے تو للخنثی المشکلی نصیب الانثی کہہ دیتے کہ خنثی مشکل کو مؤنث کا حصہ ملے گا، اس لیے کہ مؤنث کو مذکر سے ہمیشہ کم ملتا ہے، مذکر کو دوہرا ملتا ہے اور مؤنث کو اکہرا ملتا ہے۔ تو اقل النصیبین کی تعبیر کے بجائے نصیب الانثی کہہ دیتے تو یہ تعبیر زیادہ آسان بھی تھی اور یہاں وہ تعبیر اچھی بھی لگ رہی ہے۔ للخنثی المشکلی اقل النصیبین کی جگہ پر نصیب الانثی کہتے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو آپ کا زعم ہے کہ مذکر اور مؤنث میں سے مذکر کو ہمیشہ زیادہ اور مؤنث کو ہمیشہ کم ملتا ہے، اسی وجہ سے اقل النصیبین کی تعبیر کی بجائے نصیب الانثی کہنا چاہیے، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ دنیائے میراث میں ایسی مثالیں موجود ہیں جن میں کبھی کبھی مذکر و مؤنث کو برابر برابر ملتا ہے، جیسے اخیافی بھائی مذکر ہے اور اخیافی بہن مؤنث ہے، لیکن یہاں مؤنث کو بھی اتنا ہی ملتا ہے جتنا مذکر کو ملتا ہے، دونوں کو برابر برابر ملتا ہے۔ تو اخیافی بھائی بہن یہ وہ مثال ہے جہاں مذکر و مؤنث کو برابر سرابر ملا۔ ایسے ہی دنیائے میراث میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ مؤنث کو مذکر سے زیادہ ملتا ہے، لہذا مذکر کو مؤنث سے ہمیشہ زیادہ ملتا ہے، یہ دعویٰ درست نہیں ہے، اس لیے کہ ایسی مثالیں موجود ہیں کہ مؤنث کو مذکر سے زیادہ ملتا ہے۔ لہذا اس کو سمجھنے کے لیے ہم بورڈ کا سہارا لیں گے، بورڈ پر فوکس کریں۔ یہ پہلی جو دو مثالیں ہیں اس میں ہم غور کریں گے۔ ایک عورت کا انتقال ہوا، اس نے شوہر چھوڑا، ماں کو چھوڑا، اخیافی بہن کو چھوڑا اور اللاتی خنثی کو چھوڑا۔ ہم نے اس اللاتی خنثی کو اللاتی بہن فرض کیا ہے، مؤنث، لہذا عدم اولاد کی وجہ سے زوج کو نصف دے دیا، ماں کو متعدد اخوہ کی وجہ سے سدس دے دیا، اخیافی بہن ایک ہے لہذا اس کو سدس دے دیا، اور یہ خنثی جس کو ہم نے اللاتی بہن فرض کیا ہے اس کو ہم نے نصف دے دیا۔ پہلے لائن کا نصف دوسرے لائن کے باس کے ساتھ جمع ہوا، مسئلہ یہاں پر 6 سے بنا۔ آپ نے یہاں دیکھا کہ 6 کا نصف 3 زوج نے لے لیا، ماں نے سدس 1 لے لیا، اخیافی بہن نے سدس کے طور پر 1 لے لیا، اور اللاتی خنثی جس کو ہم نے اللاتی بہن فرض کیا ہے اس نے 3 حصہ لے لیا۔ 3 اور 3 6، 6 اور 2 8، مسئلہ عائلہ ہو گیا 8 سے۔ اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ خنثی کو جب ہم نے مؤنث فرض کیا تو 8 میں سے 3 اس کو ملا۔ نیچے ہم نے اسی خنثی کو اللاتی خنثی کو اللاتی بھائی فرض کیا تو وہ عصبہ بن گیا، اخیافی بہن کو ہم نے سدس دے دیا، ماں کو متعدد اخوہ کی وجہ سے سدس دے دیا، زوج کو عدم اولاد کی وجہ سے نصف دے دیا۔ یہاں پر بھی مسئلہ 6 سے بنا، 6 کا نصف 3 اس کو اور 1 1 ان دونوں کو مل گیا، اور بربنائے عصوبت کے ایک بچا وہ اللاتی خنثی جو اللاتی بھائی ہے مذکر ہے اس کو ہم نے دے دیا۔ تو ہم نے اللاتی
خنسا کو جب مذکر فرض کیا تو 6 میں سے 1 ملا، اور اسی اللاتی خنسا کو جب ہم نے مؤنث فرض کیا تو 8 میں سے 3 ملا، تو 8 میں سے 3 زیادہ ہے، 6 میں سے 1 یہ کم ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں مؤنث ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ مذکر سے زیادہ پا رہی ہے، اسی لیے مصنف علیہ الرحمٰن نے نصیب الانثی کے بجائے اقل النصیبین کی تعبیر استعمال کی کہ اقل النصیبین میں یہ بات موجود ہے کہ 2 مسئلے بنائے جائیں گے، ایک مرتبہ مذکر فرض کر کے اور ایک مرتبہ مؤنث فرض کر کے۔ ان دونوں مسئلوں میں جس صورت میں کم مل رہا ہے اسی صورت کو حتمی شکل دے کر خنسا کے لیے اس کو فیصلہ کن بنایا جائے گا اور وہی اس خنسا کو ملے گا۔ اس لیے کہ اگر نصیب الانثی بول دیتے تو نصیب الانثی میں جو حکم ہم لگا رہے ہیں کہ خنسا کو اقل حصہ ملے گا وہ بات وہاں موجود نہیں ہے، اس وجہ سے مصنف علیہ الرحمٰن نے نصیب الانثی کی تعبیر کے بجائے اقل النصیبین کی تعبیر اختیار فرمائی۔ دوسرا سوال اس عبارت پر یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمٰن نے جب یہ کہہ دیا کہ خنسا مشکل کو اقل النصیبین ملے گا تو آگے اقل النصیبین کی وہ تفسیر کر رہے ہیں، اعنی اسوأ الحالین، کہ ایک مرتبہ جب آپ نے ہمیں یہ کہہ دیا کہ خنسا کو مذکر اور مؤنث 2 مسئلہ بنایا جائے گا اور دونوں مسئلوں میں سے جو کمتر حصہ ہوگا وہی خنسا کو دیا جائے گا، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اقل النصیبین کا جب معنی ہمیں سمجھ میں آ گیا تو اقل النصیبین کی تفسیر مصنف علیہ الرحمٰن نے اعنی اسوأ الحالین کہہ کر کیوں بیان کی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اقل النصیبین کی تعبیر میں خنسا کے لیے کمتر حصہ تو ثابت ہوا لیکن حرمان والی صورت وہاں ثابت نہیں ہوئی، اس لیے کہ ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ خنسا کے لیے ایک مرتبہ مذکر فرض کر کے مسئلہ بنایا جائے گا اور ایک مرتبہ مؤنث فرض کر کے مسئلہ بنایا جائے گا۔ مذکر اور مؤنث میں سے جس صورت میں کم مل رہا ہے اور اسی صورت کو خنسا مشکل کے لیے حتمی مان کر وہی خنسا مشکل کو دیا جائے گا۔ یہ حکم اقل النصیبین کی تعبیر میں تو آ گیا، لیکن ہم نے ایک دوسری صورت آپ کے سامنے ذکر کی تھی، اگر آپ کو یاد پڑتا ہو، کہ ایک مرتبہ مذکر فرض کر کے مسئلہ بنایا جائے گا اور ایک مرتبہ مؤنث فرض کر کے مسئلہ بنایا جائے گا۔ دونوں مسئلوں میں سے جس مسئلے میں مثال کے طور پر ایک مسئلے میں خنسا کو مل رہا ہے اور ایک مسئلے میں خنسا محروم ہو رہا ہے، تو جو محروم ہو رہا ہے اسی محروم ہونے والی صورت کو حتمی مان کر خنسا مشکل کو محروم کر دیا جائے گا۔ تو اقل النصیبین والی تعبیر میں حرمان والی صورت شامل نہیں ہوئی، ثابت نہیں ہوئی، اسی لیے مصنف علیہ الرحمٰن نے اعنی اسوأ الحالین کہہ کر حرمان والی صورت کو یہاں مراد لے رہے ہیں اور یہاں اس کو داخل کر رہے ہیں، یہ ضرورت پڑی، لہٰذا اس حرمان والی صورت کو سمجھنے کے لیے بورڈ کا ہم سہارا لیتے ہیں۔ یہ نیچے کی 2 مثالیں آپ دیکھیے، ایک عورت کا انتقال ہوا، اس نے شوہر چھوڑا، عینی بہن کو چھوڑا اور اللاتی خنسا کو چھوڑا، ہم نے اس کو مؤنث فرض کیا تو یہ اللاتی بہن بن گئی۔ ظاہر سی بات ہے عدم اولاد کی وجہ سے شوہر کو نصف مل گیا، اخت عینی تنہا ہے اس کو بھی نصف مل گیا، اور اخت عینی کی موجودگی میں اگر اخت اللاتی ہو، اس لیے کہ اس خنسا اللاتی کو ہم نے مؤنث فرض کیا تو یہ اللاتی بہن ہو گئی، تکملۃ للثلثین، اس کو ہم نے سدس دے دیا، پہلے لائن کا نصف دوسرے لائن کے باس کے ساتھ جمع ہوا، مسئلہ 6 سے بنا، 6 کا نصف 3 اور 1 بحیثیت سدس اس کو مل گیا۔ نیچے سے ہم 7 تقسیم ہو گئے، اوپر مخرج مسئلہ 6 ہے، آئلہ ہو گیا 7 سے۔ اب آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ خنسا کو ہم نے جب مؤنث فرض کیا تو 7 میں سے اس کو 1 مل رہا ہے۔ دوسری مثال میں وہی ہے، ہاں ہم نے اللاتی خنسا کو مذکر فرض کیا یعنی اللاتی بھائی فرض کیا تو یہ عصبہ بن گیا اور اس اخت عینی کو نصف مل گیا، زوج کو نصف مل گیا، اور جب دونوں کو نصف مل گیا تو ظاہر سی بات ہے نصف کے ہمنام عدد 2 سے مسئلہ بنا، نصف کے ہمنام عدد 2 سے مسئلہ بنا اور دونوں کو 1 مل گیا، دونوں کو 1 مل گیا، اور جب دونوں کو 1 مل گیا، اس میں 2 میں سے آدھا اس کو مل گیا، اور عصوبت کے لیے یہاں دینے کے لیے کچھ بچا نہیں، تو یہ اللاتی خنسا جس کو ہم نے اللاتی بھائی فرض کیا تھا اس کو کچھ نہیں مل رہا ہے۔ لہٰذا یہ جس میں وہ محروم ہو رہا ہے کچھ نہیں مل رہا ہے، محروم ہونا بہی معنی کہ یہاں اصحاب الفرائض سے کچھ نہیں بچا، اس وجہ سے اس کو کچھ نہیں ملا، اس اعتبار سے ہم اسی صورت کو حتمی مانیں گے اور یہی خنسا کے حصے میں آئے گا، یعنی خنسا مشکل کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو اقل النصیبین والی تعبیر میں اوپر والی مثالیں تو آ گئی جس میں دونوں صورتوں میں خنسا مشکل کو مل رہا تھا، تو وہاں پر کمتر والا ہم نے اس کے لیے فیصلہ کن مانا،
اور لیکن یہاں نیچے والی جو دونوں صورتیں تھیں، نیچے والی دونوں صورتوں میں سے حرمان والی صورت اقل النصیبین والی تعبیر میں نہیں آئی، اس وجہ سے مصنف علیہ الرحمہ نے اسوأ الحالین کہہ کر اقل النصیبین کی تفسیر بیان کی۔ بحث سابع کے تحت کچھ فوائد آپ کے سامنے خنثی سے متعلق پیش کرنے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ خنثی مشکل کے میراث کا سب سے پہلے فیصلہ کس نے کیا؟ زمانہ جاہلیت میں ایک شخص تھا عامر ابن ضرب العدوانی، یہ بڑا دانشور تھا، عقل مند تھا، لوگوں کے فیصلے کیا کرتا تھا اور مشکل فیصلے یہ چٹکیوں میں حل کر دیتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کے دربار میں کسی نے خنثی مشکل سے متعلق مسئلہ پوچھ لیا کہ اس کو کتنا ملے گا، اس کو ہم مذکر فرض کریں یا مؤنث فرض کریں۔ ظاہر سی بات ہے جب اس کی تذکیر اور تانیث والی حیثیت مشتبہ تھی تو اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ یہ پریشان ہو گیا، گھر لوٹا پریشانی کے عالم میں۔ اس کی ایک باندی تھی، اس نے جب دریافت کیا اور اس نے جب بتایا کہ مجھ سے آج ایسا سوال کیا گیا کہ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ میں کوئی سوال کا جواب نہ دے پایا، تو اس باندی نے اس کو جواب دیا دع الحال وحکم المبال، پریشانی کو چھوڑیے اور پیشاب کے راستے سے فیصلہ کیجیے۔ لہٰذا اس نے اسی کو بنیاد بنا کر فیصلہ کیا۔ تو خنثی مشکل کے سلسلے میں، اس کے میراث کے سلسلے میں سب سے پہلے اگر کسی نے فیصلہ کیا تو عامر ابن ضرب العدوانی ہے۔ دوسرا فائدہ یہاں ذکر کرنا ہے، مصنف علیہ الرحمہ نے عبارت میں لِأَنَّهُ يَعْتَبِرُ السِّهَامَ وَالْأَوْلَى جو ذکر کیا ہے، اس میں ایک ابہام کی وضاحت کرنی ہے کہ تخریج شابی کے سلسلے میں مصنف علیہ الرحمہ نے قول امام ابی یوسف رحمہ اللہ کو جب بیان کیا تو انہوں نے اپنے مذہب کو بیان کرتے ہوئے جب دلیل دی لِأَنَّهُ يَعْتَبِرُ السِّهَامَ وَالْأَوْلَى، تو ان کی دلیل میں مصنف علیہ الرحمہ نے اس عبارت کو ذکر کیا ہے۔ اس عبارت میں جو اول کا لفظ آیا ہے، یہ اول سے وہ اول اصطلاحی مراد نہیں ہے جس کو آپ نے باب الاول میں پڑھا ہے، بلکہ یہاں اول سے مراد مخرج مسئلہ کے کسر کو دور کرنا ہے۔ جیسے کہ ہم نے بسط مسئلہ کی صورت آپ کے سامنے پیش کی تھی، تو اول سے مراد یہاں اول اصطلاحی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ تیسرا اہم فائدہ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے وَاخْتَلَفَا فِي تخریج قول الشعبی، یہ عبارت جو ذکر کیا، اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صاحبین نے قول شعبی کی تخریج میں اختلاف کیا ہے۔ اس عبارت میں بھی ایک ابہام ہے، اس کی وضاحت ضروری۔ تعبیر جو مصنف علیہ الرحمہ لے کر آئے ہیں وَاخْتَلَفَا فِي تخریج قول الشعبی، اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ صاحبین نے امام شعبی کے قول کی تخریج کی، تو ایسا لگ رہا ہے کہ صاحبین کا بھی مذہب وہی ہے جو امام شعبی کا ہے، جبکہ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس تخریج کے بعد بھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پر قائم ہے۔ آپ نے اپنے مذہب سے رجوع نہیں کیا، لیکن حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس تخریج کے بعد اپنے پہلے قول سے رجوع کر چکے ہیں۔ تو امام ابو یوسف کا رجوع تو ثابت ہے، لیکن امام محمد کا رجوع ثابت نہیں ہے۔ مصنف علیہ الرحمہ نے دونوں کو صیغہ تثنیہ سے ذکر کیا، کہیں یہ وہم نہ ہو جائے کہ دونوں نے اپنے پہلے قول سے رجوع کر لیا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ چوتھا اور آخری اہم فائدہ یہ ہے کہ خنثی مشکل کا تصور کن رشتوں میں ممکن ہے اور کن رشتوں میں ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا وہ رشتے جن میں خنثی مشکل کا تصور ممکن نہیں ہے، وہ رشتے کون کون سے ہیں؟ ابوین، ابوین یعنی باپ اور دادا، ابوین باپ اور دادا۔ لہٰذا خنثی کبھی باپ نہیں ہو سکتا، کبھی دادا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اگر خنثی باپ اور دادا ہوگا تو مذکر ہوگا۔ اسی طریقے سے امین یعنی ماں اور جدہ صحیحہ، جدہ صحیحہ جدہ اور ماں، یہ خنثی کبھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اگر ہم اس کو ماں مان لیں، جدہ مان لیں تو وہ مؤنث ہو گیا۔ اسی طریقے سے زوجین، شوہر اور بیوی کبھی خنثی مشکل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اگر ہم شوہر مان لیں تو مذکر ہے، بیوی مان لیں تو مؤنث ہے، اور خنثی مشکل کہتے اس کو ہیں جس کی تذکیر و تانیث مشتبہ ہو۔ لہٰذا یہ 6 رشتے ایسے ہیں جس میں خنثی مشکل کا تصور کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے وہ کون سے رشتے ہیں جن میں خنثی مشکل کا تصور ممکن ہے؟ وہ 4 رشتے ہیں۔ سب سے پہلا رشتہ، رشتہ بنوت، بیٹا پوتا پر پوتا تا سلسلے اخیر، یہ خنثی مشکل ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے رشتہ اخوت، بھائی بہن، یہ خنثی مشکل ہو سکتا ہے۔ رشتہ عمومت، چچا، یہ خنثی مشکل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ولا، موتق اور موتق،
آزاد کردہ غلام، آزاد کرنے والا آقا، یہ خنثی مشکل ہو سکتا ہے۔ تو یہ 4 رشتے ہیں جن میں خنثی مشکل کا تصور ممکن ہے، اور 6 رشتے ایسے ہیں جن میں خنثی مشکل کا تصور ممکن نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ خنثی مشکل کی پوری تفصیلی گفتگو آپ حضرات کے سامنے آ گئی۔ انشاءاللہ اب ہم فصل فی الحمل، حمل سے متعلق آئندہ کل کی مجلس میں گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔